اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ المائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 69 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ آیت نمبر 69 سورہ المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین حادوا والصائبون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، والذین حادوا اور پھر وہ اپنے آپ کو یہودی کہلانے لگے، وہ اپنے گروہ کا نام یہودی رکھ لیا، والصائبون اور صابی کہلائے، بے دین ہو گئے یا ستارہ پرست ہو گئے، کسی بھی نبی کی امت تھی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتی تھے جو بعد میں ستارہ پرست ہو گئے۔ والنصارى اور نصرانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، لیکن جو کوئی بھی ایمان لائے گا اللہ پر اور یوم آخرت پر، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں، یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھی تھی سورہ بقرہ میں بھی بالکل ایسی آیت، کہ کوئی بھی انسان اس کی نجات کا انحصار اس چیز پہ نہیں ہے کہ اس کا کس گروہ سے تعلق ہے، اس کا کسی بھی گروہ سے تعلق اس پہ نہیں ہے، بلکہ کس چیز پہ انحصار ہے اس کی نجات کا، کسی بھی قبیلے گروہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہے من آمن باللہ، جو ایک اللہ پہ ایمان لائے، اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کی توحید پہ ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ کے حکموں پہ، اچھی بری تقدیر پہ، وہ ہے والیوم الآخر، اور قیامت پہ بھی اس کا آخری دن جو ہوگا اس پہ بھی اس کا پورا ایمان ہو۔ کیوں کہ ہر عمل جب انسان اس لیے کرتا ہے کہ اس عمل کا میں نے جواب دینا ہے، اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، جس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، تو پھر انسان کا عمل بالکل اس سے مختلف ہو جاتا ہے جو وہ بے دھڑک ہو کے کرتا ہے کہ اس کو کہیں پہ اس کی جواب دہی نہیں ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور ساری زندگی وہ اس بات کی کوشش کرتا رہا، اس بات پہ چلتا رہا کہ اس کو کہیں نہ کہیں پہ نیک اعمال کر کر اس کو جواب بھی دینا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے یا انبیاء کا اور کتابوں کا طریقہ ہے، ساری زندگی اس نے اس پہ گزاری ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگ ہوں گے جن کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ یعنی اگر دنیا اور آخرت میں انسان نے خوف اور غم سے نجات لینی ہے، جس سے انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے، تو اس کا یہی طریقہ اللہ نے بتایا کہ اللہ پہ ایمان اور قیامت والے دن پہ ایمان کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور ساری زندگی نیک کام کرتے رہنا ہے، اللہ کے حکموں کو مانتے رہنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے رہنا ہے، تو وہ آخرت میں اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف اور کوئی پریشانی اور کوئی غم نہیں ہے۔ اور کسی کی گروپ کا ہونا یہ کوئی نجات کا ذریعہ نہیں۔ نجات کے لیے ایمان، اللہ پہ ایمان، اللہ کے نبیوں پہ ایمان، اللہ کی کتابوں پہ ایمان، اور پھر ان پہ عمل، اور آخرت میں جواب دہی کا خوف، یہ انسان کو یہ ایمان ہے اور یہ نیک اعمال ہیں انسان کے، اور وہ یہ آخرت کا خوف جو ہے، جو پیش ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، یہ انسان کو ڈراتا ہے کہ انسان گناہوں سے بچتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے۔ لقد اخذنا، بے شک لیا ہم نے، اللہ کی ذات نے، میثاقا، عہد، بنی اسرائیل سے، بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا، کیا کہ تم انبیاء کو مانو گے، دین پہ چلو گے، اللہ کے حکموں کو مانو گے، اس دین کو اس دنیا پہ غالب کرو گے، یہ عہد تھا اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ۔ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رُسُلًا، اور پھر ہم ان کے اندر بہت سارے رسول بھیجتے رہے تاکہ ان کی یہ تربیت ہوتی رہے، ان کی تعلیم ہوتی رہے، اور ہر وقت یہ اللہ کا جو وعدہ تھا اللہ نے ان سے لیا ہوا تھا، وہ ان کے پیش نظر رہے، اور وہ اس کے اوپر اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے رہے اور اپنے اعمال کرتے رہے۔ تو ان کے اندر انبیاء رہے ایک بہت عرصہ، تقریباً 1500 سال تک ان کے اندر لگاتار ہر وقت ایک نبی ہوتا تھا، اور ایک بہت بڑی برکت ہوتی ہے کسی بھی امت کے اندر نبی کا خود موجود ہونا، تو یہ برکت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ لیکن کیا ہوتا تھا؟ کلما، جس وقت بھی جاءہم رسولن، کوئی نبی آتے ان کے پاس، یعنی ان کے پاس ہوتے، ان کو تعلیم دیتے، جب نبی ہوتے کیا کہتے؟ بما لا تہوی انفسہم، لیکن وہ انفسہم، وہ کبھی بھی ان کی تعلیم کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ تعلیم کو کس کو پسند کرتے تھے؟ جو ان کے نفسوں کو اچھا لگتا تھا۔ تو یہ چیز ان کو، جو اللہ کے حکم ہوتے تھے، اللہ کی کتابیں ہوتی تھی، کتابوں میں جو حکم ہوتے تھے، اور جو اللہ کے
نبی ان کو تعلیم دیتے تھے وہ ان کو کبھی پسند نہیں آئی۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو نبیوں سے زیادہ علم والا، نبیوں سے زیادہ ہدایت والا وہ سمجھتے تھے۔ کیوں؟ کہ وہ کسی انسٹیٹیوشن سے پڑھے ہوئے ہیں، وہ آپس میں انہوں نے سیکھا ہوا ہے۔ ان کا خیال تھا نبیوں نے کہاں سے سیکھا ہے، یہ اس عمر کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پھانسی پہ چڑھوا دیا، سولے پہ چڑھوا دیا یہودیوں نے، کہ یہ نوجوان ہمارے سے زیادہ جانتا ہے، ہم تو بڑے بزرگ بڑے سمجھدار ہیں۔ اب دیکھیں یہودی علماء کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں آتے تھے، ان کے اندر یہ تکبر تھا کہ ہمارے پاس زیادہ علم اور ہم سمجھتے ہیں ہم تو سیکھتے آ رہے ہیں، یہ بیچ میں کہاں سے آ گئے۔ حالانکہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ تو نبی تو وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود عطا کرتے ہیں، لیکن نبی کی امت میں بھی جو بھی اس قرآن کو سیکھنا چاہے، اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اس میں سے ضرور حصہ عطا فرماتے ہیں۔ تو آج کسی بھی بندے کو اس بات پہ مسترد کر دینا اس کی بات کو یا اس کے دلائل کو کہ اس کے پاس کسی مدرسے کی کوئی سند سرٹیفکیٹ نہیں ہے، تو پیچھے کس کے پاس تھی؟ صحابہ کرام کے پاس، جن کو ہم امام مانتے ہیں، جن کی فقہ کو مانتے ہیں، ان میں سے کس مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے؟ اللہ نے ان کو فہم عطا کیا، ان کے اندر یہ شوق تھا، یہ جذبہ تھا، اور انہوں نے اس علم کو سیکھا، اور آج دیکھیں آج بھی ہم ان سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں اور قیامت تک لوگ حاصل کرتے رہیں گے۔ تو یہ نبیوں کے اتنا خلاف ہو جاتے تھے صرف اس بات سے کہ وہ اللہ کی توحید بیان کرتے تھے، حالانکہ درپردہ یہ بھی یہی کرتے تھے، یعنی اس کو لپیٹ دنیاوی حساب سے اس کو کر لیتے تھے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبُوا، ان میں سے ایک ایسا گروہ ہوتا تھا جو صرف ان کو جھٹلاتا تھا، لوگوں کہتا تھا ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، عالم ہم ہیں، بزرگ ہم ہیں، ہم آباء و اجداد سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے پاس فلاں جگہ سے ہم نے علم حاصل کیا، یہ کیا، ان کو بات نہیں ماننی، ہماری بات ماننی، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ فَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، اور ان میں ایک ایسا گروہ بھی بن گیا کہ جس کو یہ بات، یعنی ان کا اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف پکارنا اتنا ناپسند ہو گیا کہ وہ ان کے قتل کے در پہ اگر قتل کر دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، کس بات پہ؟ کہ وہ ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ان کو دنیا کے حرام کھانے سے ان کو روکتے ہیں، دین کی فتویٰ فروشی سے ان کو روکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، اور کیا کیا گھنونے ان پہ الزامات لگائے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کرنے کی پوری کوشش کی، وہ اللہ نے ان کو بچا لیا، اور وہ اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ لیکن ان کی پوری کوشش کس بات پہ تھی؟ کہ ہمیں دین زیادہ آتا ہے، ہمارے پاس علم زیادہ ہے، ہمارے پاس مدرسے کی ڈگریاں اور سندیں ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ اللہ کی دین ہے، انبیاء اللہ کا چناؤ ہے، اور علم اللہ کی دین ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جب ہم آگے چلیں گے کہ یہ علم جو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کتابیں پڑھی اور ہم نے یہ سارا پڑھا اور ہمارے پاس یہ سند سرٹیفکیٹ ہمارے بغیر کوئی کر نہیں سکتا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر جس کا عمل نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر، جس کا عمل ہو اس کو تو پتہ ہوتا ہے کون صحیح بات کر رہا ہے کون غلط بات کر رہا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دیں۔ یہ یہود کے علماء کا ذکر کیا، اور ہمیں اس لیے بتایا گیا کہ آج کہیں اس امت میں بھی یہ بگاڑ نہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے یہ علم، دین کا علم، یہ اللہ کی دین ہے، جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے، جس پہ رب مہربان ہو جاتا ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرم فرماتا ہے، یہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کتابیں پڑھنے سے، سندوں سے، یہ وہ سارا ان چیزوں سے نہیں آتی۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہو گئی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔